اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ علمی معجزہ ہے، وہ روحانی معجزہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے قیامت میں تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اور روحانی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے حوالے سے تمام کفار کو چیلنج کیا ہے، اور تمام انسانوں کو چیلنج کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تمام عالم میں جتنے بھی انسان ہیں جو اس قرآن مجید کو کلام الہی نہیں سمجھتے، جو اس کا قرآن مجید کو وحی نہیں سمجھتے، ان سب کے لیے چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرح چھوٹی سی کوئی ایک سورت تیار کر کے لے کر آئے، اکیلے میں نہیں، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے نام لیوا ہیں، جتنے بھی تمہارے وفادار ہیں، جتنے بھی تمہارے ہم نوا ہیں، سب مل کر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی ایک سورت تیار کر کے لے کر آئے۔ لیکن اس قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں کفار کی طرف سے یہ سازشیں ہوئی، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ سازشیں ہوتی رہی کہ قرآن مجید کا مثل تیار کیا جائے، لیکن ناکام رہے۔ جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، جس زمانے میں، اس وقت اہل عرب فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصیدے لکھتے تھے فی البلید، بغیر سوچے سمجھے، اور اتنے لمبے لمبے اشعار لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد اسے خانہ کعبہ کے در و دیوار پر لٹکا دیتے تھے، مقابلے کے لیے کہ کوئی ہے ایسا شاعر جو اس کے مقابلے میں کوئی شعر لا کر ادھر ہمارا مقابلہ کر سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو لکھا جائے اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، اور قرآن مجید نے جو چیلنج کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وہ چیلنج دوبارہ دہرایا جائے اور سامنے آئے وہ جو قرآن مجید کا مثل تیار کرنے کے لیے مقابلے میں آ سکتا ہے، وہ اس کے سامنے آئے۔ جب اس قرآن مجید کی صورت کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تو رات کو ایک عربی شاعر آئے اور اس نے نیچے لکھا تازہ قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو میں اس کے مقابلے میں آ جاتا، اگر انسان کا کلام ہوتا، انسان کا شعر ہوتا تو میں اس کے سامنے آ کر اس کی مثل تیار کرتا، لیکن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔